ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین آمین الی غیر النہایہ۔ محمد کی محبت دین حقی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حقی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ حضرات آئیے تو خود روشنی سے قبل ہم اور آپ مل کر آقائے نعمت جناب احمد مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے پناہ میں ایک مرتبہ جی لگا کر محبت سے درود پاک پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا احسان ہے، شکر ہے کہ خالق کائنات نے ہمیں اور آپ کو یہ موقع فراہم کیا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے اپنے تاریک دلوں میں روشنی ڈالیں اور اپنے نام اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کریں۔ حضرات، ہمیں خیال ہے آپ لوگوں کا کہ آپ لوگ دعوت ولیمہ میں آئے ہیں اور وقت کافی ہو رہا ہے، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا، انشاءاللہ بہت مختصر وقت میں اپنی تقریر سمیٹ لوں گا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ لوگوں کے سامنے خطبہ یا تقریر اتنی ہی دیر تک بیان کرو جتنا لوگ جی لگا کر سنیں۔ صحیح بات یہی ہے کہ تقریر اتنی ہو جتنے میں ہم اور آپ مطمئن ہو جائیں، لیکن اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو بیچارے تقریر کراتے ہیں وہ خود نہیں سنتے ہیں۔ جیسے سعودیہ والوں کا حال ہے، پوری دنیا سے لوگ مکہ میں جا کے کعبہ کا چکر لگا کے حاجی بن جاتے ہیں، لیکن مکہ والے خود بیچارے کھجور اور زمزم بیچتے رہ جاتے ہیں، نہ وہ حج کر پاتے نہ عمرہ کر پاتے ہیں۔ وہی حال جو بیچارے میلاد شریف کراتے ہیں بڑی آن بان شان سے، وہ دوڑتے ہی ان کا وقت گزر جاتا ہے کہ مولانا صاحب کیا بولے کیا نہیں بولے کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ بہرحال اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ خالق کائنات نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا، اشرف المخلوقات ہمیں اور آپ کو بنایا، کرمنا بنی آدم کا تاج انسانوں کے سروں پر رکھا۔ حضرات، ہم اپنے نصیبے پر جتنا ناز کریں، جتنا فخر کریں اتنا کم ہے، لیکن آج ہم نے انسانیت کو بھلا دیا۔ کہنے کے لیے تو ہم انسان ہیں، لیکن ہمارے دلوں سے انسانیت ختم ہو چکی ہے۔ کھانے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سب سے برا کھانا جانتے ہو کون سا ہے؟ ولیمے کا وہ کھانا ہے جس میں صرف امیر اور کبیر لوگوں کو پوچھا جائے، غریبوں کو چھوڑ دیا جائے۔ ولیمے کا وہ سب سے برا کھانا ہوگا۔ حضرات، اس گھر پہ میری دوسری مرتبہ تقریر ہو رہی ہے اور شاید بہت کم لوگ مجھے جانتے ہوں گے، میں یہاں پڑھانے آیا ہوں۔ بہرحال رب ارشاد فرماتا ہے، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا خدائے وحدہ لا شریک کی اطاعت و فرما برداری کی۔ تو ہمیں تو یہ چاہیے کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنا کر اپنی زندگی گزاریں، لیکن آج ہمارے معاشرے میں اگر دیکھا جائے تو اتنی زیادہ برائیاں پھیل چکی ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو دور کی بات ہے، نبی کی ایک چھوٹی سی سنت کو بھی ادا کرنے میں ہزاروں ایسے اعمال کے مرتکب بن جاتے ہیں
جو اسلام کے نزدیک سراسر حرام ہے۔ یہ شادی ہوئی، شادی کرنا سنت ہے، ولیمہ کھلانا یہ بھی نبی کی سنت ہے، لیکن شادی میں ایک سنت ادا ہوتی ہے، ولیمے میں بھی سنت ادا ہوتی ہے، لیکن شادی جب انسان کرتا ہے تو اتنی خرافاتیں رچ دیتا ہے کہ غیر بھی کہتے ہیں یہ مسلمان ہیں، یہ مسلمان ہیں، کہ جن کے کلچرز کو دیکھ کر، جن کی تہذیب دیکھ کر، جن کے شادی کو دیکھ کر غیر کلمہ پڑھ کے مسلمان بنتے تھے کہ یہ وہ نبی کے دیوانے ہیں جن کی شادیاں ہوتی ہیں تو اس شان سے ہوتی ہے کہ نہ اس میں خرافات ہوتی ہے اور نہ اس میں لغویات کا ارتکاب ہوتا ہے۔ لیکن آج ہم نے کھیل بنا دیا ہے، اور اگر کوئی آواز اٹھاتا ہے تو کہتے ہیں اس نے اسلام کا مذاق اڑایا۔ میں کہتا ہوں جتنا مذاق اسلام کا آج کا مسلمان اڑا رہا ہے اتنا کوئی نہیں اڑاتا ہے۔ آج ضرورت یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم سدھرے، دنیا خود بخود سدھر جائے۔ آج اذان پر آواز اٹھتی ہے کہ نیندوں میں خلل واقع ہوتا ہے، میں کہتا ہوں آپ کی نیند میں خلل کیوں نہیں ہوتا؟ آپ کیوں بیدار نہیں ہوتے؟ اگر آپ کی آنکھ فجر میں کھل جائے تو مائک سے اذان کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، ہماری مسجدیں 5 وقت بھری ہوئی نظر آئیں گی۔ لیکن آج ہم خود نماز نہیں پڑھتے ہیں، دنیا نماز کا مذاق بنا رہی ہے تو ہمارے دل میں تکلیف ہوتی ہے۔ آج ہم نبی کی سنت کا مذاق بنا رہے ہیں تو آج تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ بہرحال پیارے، شادی سنت ہے، ولیمہ کرنا بھی سنت ہے، لیکن شادی کرنے کے بعد دیکھا یہ جاتا ہے اکثر بیٹے بدل جاتے ہیں، اکثر بیٹے بدل جاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ، اگر میں محمد مصلی امامت پر کھڑا ہوتا اور میرے صحابہ میرے پیچھے صف لگا کر نماز کے لیے کھڑے ہوتے، میری ماں مجھے آواز دے دیتی تو میں نماز چھوڑ دیتا، اپنی ماں کے پاس چلا جاتا۔ لیکن آج پیارے ہماری اولاد کی حالت یہ ہے، ماں چیختی رہے، باپ تڑپتا رہے، ماں باپ کی آواز پر ہم لبیک نہیں کہتے، پھر بھی دعویٰ کرتے ہیں ہمیں نبی سے محبت ہے۔ اور یاد رکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں، عمل جو نماز، روزہ، حج و زکات ہے یہ تم پر فرض ہے، اسے تمہیں ادا ہی کرنا ہے، ان سے تمہیں جنت نہیں ملے گی۔ اگر یہ تم نے ادا نہیں کیا تو رب کی بارگاہ میں تیری پکڑ ہوگی۔ اور یاد رکھ، اگر نماز، حج و روزہ، زکات ادا کر لیا، اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے ماں کو راضی کر لیا، باپ کو راضی کر لیا، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو تمہیں جنت میں جانے سے روک دے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ عورت جو اپنے شوہر کو راضی کر لے، صوم و صلاۃ کی پابند ہو، شریعت مطہرہ کی پابند ہو، اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہو، اپنے شوہر کے کپڑوں کو دھلتی ہو۔ جب عورت اپنے شوہر کے کپڑوں کو دھلتی ہے تو اللہ رب العزت اس کے 2 سال کے گناہ دھل دیتا ہے، اور جب ایک عورت اپنے شوہر کے پاؤں کو دباتی ہے تب اللہ رب العزت اس عورت سے خوش ہو جاتا ہے۔ نبی فرماتے ہیں ایسی عورت جب میدان محشر میں پہنچے گی ایک منادی ندا دے گا، اے عورت تو خوش نصیب ہے کہ تیرے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے گئے، جس دروازے سے چاہے کہ جنت میں داخل ہو جا، آج تجھے روکنے والا کوئی نہیں۔ لیکن آج راضی کرنا تو دور کی بات ہے، 24 گھنٹہ چاک چڑھائے رہتی ہیں، بس جو حکومت ہے وہ میری ہے، یہ حکومت تیری دنیا تک ہے۔ ایک قضیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم غلامان مصطفیٰ کو دے دیا کہ تیری ماں کے قدموں کے نیچے تیری جنت ہے، یہ تیری ذمہ داری ہے کہ تو اپنے ماں باپ کو راضی کرے۔ اب تیری بیوی تجھ سے راضی ہو یا نہ ہو، اگر وہ چاہتی ہے کہ وہ جنت میں جائے تو اس پر فرض ہے کہ وہ تیری خدمت کر کے
वो तुझको राजी करे। अब हमें गलत फहमी में पड़ने की जरूरत नहीं है कि बीवी को राजी करे, बीवी को बहलाए फुसलाए, बल्कि अब बीवी अगर जन्नत में जाना चाहती है तो अपने शौहर को खुश रखे, बेटा जन्नत में जाना चाहता है तो माँ बाप को खुश रखे। और इंशाअल्लाह अजीज अगर ये दोनों तरीके हमने अपना लिए तो दुनिया में भी हमारी कामयाबी की जमानत होगी और इंशाअल्लाह अजीज आखिरत में भी हम कामयाबी के साथ जन्नत में चले जाएंगे। लेकिन हज़रात आज बीवी की नाराजगी को हम बाप की नाराजगी पर फौकियत देते हैं। बीवी खुश रहे, बीवी खुश रहे, माँ बाप चाहे जहां चले जाएं। लेकिन जानते हो हजरत आयशा, हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, औरतें कान खोल कर सुन ले, जो अपने शौहरों को गालियां और ताने देती हैं, बात बात पर उन्हें ज़लील और रुस्वा करती हैं, वो औरतें इस हदीस को गौर से सुने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी लाडली बेटी हजरत फातिमा ज़हरा है। एक दिन अपने दरवाजे पर बैठी रो रही थी। इतने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए, देखा उनकी बेटी रो